سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ہر نبی نے آ کر سب سے پہلی بات جو قوم سے کہی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنا لو، اللہ کو پہچان لو، اللہ کی عبادت میں لگے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے آپ نے بھی آ کر یہی فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہو، کلمے کا اقرار کرو تم بن جاؤ. تو اللہ جل شانہ نے پھر یہ ہزار انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا. اور ہمیں جو نبی اللہ نے عطا فرمائے، جو تمام نبیوں کے سردار، یہ بھی ہمارے اوپر اللہ کا بڑا کرم ہے. ہم نے اللہ سے نہیں مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں اس امت میں سے پیدا کر، اللہ جل شانہ چاہتے ہمیں پہلے کسی امت میں پیدا کرتے، اور اگر اللہ چاہتے تو ہو سکتا ہے ہم کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہو جائیں. یہ اللہ کے احسانات ہیں، اللہ کی مہربانیاں ہیں. مسلمان بنایا، مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا، سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو جب اللہ نے کتاب دی، تورات ملی، تو وہ تورات لے کر آئے. اس تورات کے اندر اس امت کی تاریخیں لکھی ہوئی، اور پورا ایک بڑا تورات کا اس امت کی تاریخوں میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ تورات کی تختیاں پڑھنی شروع کی اور اس امت کی ایک تاریخ کو پڑھا تو اللہ سے درخواست کی، اللہم ارزقنی ہذہ الامہ، اے اللہ یہ امت مجھے دے دے. تو اللہ علیہ شانہ کی طرف سے جواب ملا کہ یہ امت آپ کو نہیں مل سکتی، تلک امت احمد، یہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. دوسری صفت پڑھی، پھر مطالبہ کیا، پھر اللہ کی طرف سے کوئی جواب، تیسری چوتھی، حتیٰ کہ اللہ علیہ شانہ سے درخواست کرتے رہے. سب سے آخر میں جب اللہ علیہ شانہ نے فرمایا کہ یہ امت آپ کو نہیں مل سکتی، یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تختیوں کو زور سے پھینکا اور فرمایا، اللہم اجعلنی من امت احمد، اے اللہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کر. تو محترم بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہم اور آپ کی کیا اللہ سے مطالبہ، کیا مانگا تھا؟ اللہ نے اس عظیم امت میں سے، جیسے اس امت کے نبی تمام نبیوں کے سردار، ایسے یہ امت تمام امتوں کے سردار. تمام انبیاء کرام علیہ السلام اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں نہیں جائے، اور کوئی امت جنت میں نہیں جا سکتی جب تک یہ امت جنت میں نہیں جائے. دنیا میں آنے کے اعتبار سے یہ امت آخری، لیکن جنت میں جانے کے اعتبار سے یہ سب سے پہلے. دنیا میں آنے کے اعتبار سے یہ امت آخر میں ہے، لیکن قیامت کے دن بعض روایات میں آتا ہے کہ 120 صفحے ہوگی، جن میں سے 80 صفحے اس امت کی ہوں گی اور 40 صفحے باقی تمام انبیاء کرام کی ہوگی. یہ اس امت کا اعزاز ہے. اللہ نے شانہ نے جو نبی عطا فرمائے، نبی بھی بڑے اعلیٰ، سب سے افضل، ساری کائنات سے بہتر. اور ایک عرب شاعر، عربی کا شعر ہے، اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں. وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عظیم شخصیت ہیں، کتنے بڑے ہیں کہ ان کی ذات کو نہیں، صرف ان کے نام ہی کو لے لیا جائے کہ جب میرا منہ ان کے نام مبارک کو بولتا ہے تو ان کا نام کبھی پورا ہوتا نہیں کہ ان کے نام کو میرے ہونٹ چوم لیتے. اور اپنی زبان سے آپ خود کہہ کے دیکھیں، محمد جب کہیں گے تو دونوں ہونٹ اس مبارک نام کو چوم لیتے. تو جس ذات کا نام اتنا عظیم ہو، اتنا پیارا نام ہو، تو اس کی ذات کتنی عظیم ہو، کتنے بڑے ہوں گے. حتیٰ کہ یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ جہاں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، جو زمین کا حصہ، جو مٹی آپ کے جسم اطہر کو لگی ہوئی ہے، اللہ کے نزدیک اللہ کے عرش سے بھی زیادہ قیمتی. آپ کی ذات اتنی زیادہ قیمتی، تو پھر آپ کے جسم کے سے نکلنے والے جو اعمال ہیں وہ بھی اللہ کو بڑے قیمتی.
جسم سے نکلنے والے کیا اعمال ہیں؟ آپ کی جتنی سنتیں ہیں وہ سارے آپ کے جسم سے نکلنے والے اعمال ہیں۔ اسی لیے سب سے بڑی بزرگی کیا ہے؟ سنت کی اتباع۔ جس انسان کے اندر سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قدم پر سنت کی فکر کر رہا ہے، یہ سب سے بڑا بزرگ ہے۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ایک ملک میں گئے، کسی نے کہا آپ ہمارے گھر تشریف لے آئیں، آپ بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، تو ہمارے گھر آ جائیں۔ تو انہوں نے پوچھا گھر کیوں لے جاتے ہو؟ اس نے گھر اس لیے لے جاتا ہوں کہ آپ ہمارے گھر میں آئیں گے، آپ اللہ والے ہیں۔ مدینہ منورہ میں انہوں نے ساری زندگی گزاری، مدینہ منورہ میں ہی انتقال ہوا اور جنت البقیع میں گزرا۔ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ تم اس لیے لے جاتے ہو کہ تمہارے گھر کے اندر برکت ہوگی۔ اگر دنیا کے سارے بزرگوں کو تم اپنے گھروں میں جمع کر دو، تمہارے گھر کے اندر برکت نہیں آئے گی۔ ہاں، اگر تم اپنے گھر کے اندر سنت اعمال کو زندہ کر دو، ساری برکتیں تمہارے گھر کے اندر، ساری برکتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے اندر۔ آپ کی سنت کے مطابق کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، لباس پوشاک، معاملات، لین دین، ساری چیزیں جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس طریقے سے۔ اور اللہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو آپ کی کتنی اتباع تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ ایک راستے پر جا رہے تھے، راستے میں جاتے ہوئے اپنی سواری سے اترے اور اتر کر ایسے بیٹھے جیسے کوئی انسان پیشاب پخانہ کرنے کے لیے بیٹھتا ہے۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد ضرورت کوئی نہیں تھی۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ آپ یہاں اترے، آپ کی وجہ سے سارا قافلہ رک گیا، آپ کیوں اترے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں اس راستے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا ہوں، تو بالکل اسی جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشاب کی ضرورت پیش آئی تھی اور آپ اپنی سواری سے اترے تھے، آپ نے یہاں پیشاب کیا تھا، تو میرا دل نہیں چاہتا کہ آپ تو یہاں اترے ہو اور میں یہاں سے سوار ہو گیا۔ یہ اتباع ہے اللہ صاحب۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ راستے پر جا رہے تو راستے کی طرف کوئی بھی نہیں تھا، کوئی چیز راستے میں رکاوٹ نہیں ہے، اپنے سر کو جھکا لیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ ایسے عجیب عجیب کام کرتے ہیں، آپ نے سر جھکایا ہے، کیا بات ہے؟ تو فرمایا کہ جو یہاں پرانے لوگ ہیں ان سے پوچھیں کہ اس راستے کے اس جگہ میں یہاں ایک درخت تھا اور اس کی شاخیں راستے کی طرف جھکی ہوئی تھی، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا، جب آپ یہاں سے گزرے تو ان شاخوں سے سر کو بچانے کے لیے آپ نے سر کو بچایا، اس لیے میں نے یہاں اپنے سر کو بچایا۔ ایسی اتباع اللہ صحابہ کرام کی۔ تو ہماری زندگیوں کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آ جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع آ جائے۔ جس انسان کی زندگی کے اندر جتنی سنتیں ہوگی اتنا ہی وہ انسان کامیاب۔ اسی لیے آپ کا یہ ارشاد ہے من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید۔ جب میری امت کے اندر بگاڑ آ رہا ہو اور لوگ رسم و رواج پر چل رہے ہوں اور اپنے خاندانی طریقوں پر چل رہے ہوں، اس وقت ایک انسان میری سنت کو پکڑ لے اور میری سنت کی اتباع کرے تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب۔ آپ کی ایک سنت زمین و آسمان سے قیمتی، ساری کائنات سے زیادہ قیمتی۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قیمتی ہے، ایسے ہی آپ کی سنتیں بھی سب سے زیادہ قیمتی۔ تو یہ اللہ نے نشان کی مہربانی کہ اللہ نے اتنے عظیم نبی ہمیں عطا فرمائے، اور پھر اللہ کے نشان کا فضل و کرم مہربانی کہ ہمیں اور آپ کو یہ رمضان کا مہینہ عطا فرمائے، بڑی برکتوں والا مہینہ۔ پھر اس رمضان کے مہینے میں اللہ نے قرآن نصیب کیا۔ آسمانی جتنی بھی کتابیں ہیں اللہ کے نشانوں نے وہ رمضان میں اتاری۔ تو رات 6 رمضان کو نازل ہوئی، زبور 12 رمضان کو نازل ہوئی، انجیل 18 رمضان کو نازل ہوئی، اور قرآن 24 رمضان کو نازل ہوئی۔ ساری کتابیں رمضان میں نازل، اور پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے،
اللہ کے نشان فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے لیکن ان پر رمضان کے روزے فرض نہیں تھے، دوسرے مہینوں کے دوسرے ایام کے روزے فرض تھے۔ یہ رمضان کی جو شرافت اور بزرگی ملی ہے کہ صرف اس امت کو، یہ بھی اللہ کی مہربانی۔ جس مہینے کے اندر اللہ پہلے سے کتابیں اتار رہے ہیں، پھر قرآن بھی اسی مہینے میں نازل ہو رہا ہے، اس مہینے کے روزے رکھنے کی اللہ نے ہمیں اور آپ کو دی، اور پھر یہ زندگی کے اندر اللہ نے پہلے بھی رمضان دیے، یہ رمضان بھی اللہ نے ہمیں نصیب کر دیا۔ آئندہ کس کو نصیب ہوگا اور اس قسمت کو یہ کوئی پتہ نہیں۔ پھر اس رمضان کا روزہ، ایک روزہ، جتنی بھی عبادتیں ہیں ان ساری عبادتوں کا ثواب اللہ کے نشان کو فرشتوں کے ذریعے دلوائے۔ نماز کا ثواب فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو نہیں دے دو، زکات کا ثواب مل جائے گا، صدقات کا مل جائے گا، حج کا مل جائے گا، لیکن جب روزہ کے ثواب دینے کی باری آئے گی تو پھر اللہ کے نشان کو فرمائیں گے الصوم لی، یہ روزہ خاص بندے نے میرے لیے رکھا ہے، کیونکہ یہ روزہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے ہوئے اگر وہ نہ بھی چاہے کوئی نہ کوئی اس کو دیکھے گا، لیکن روزہ یہ ایسی عبادت ہے اگر لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہے میرا روزہ ہے اور اندر سے روزہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں الصوم لی، یہ روزہ خالص میرے لیے ہے۔ جب خالص میرے لیے ہے تو جب اس روزے کا ثواب اور بدلہ دینے کی باری آئے گی تو اللہ فرماتے ہیں وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس روزے کا بدلہ میں خود دوں۔ فرشتوں کے ذریعے سے نہیں دیں گے، کسی اور طریقے سے نہیں دیں گے، بلکہ اللہ کے نشانوں روزے کا بدلہ خود دیں گے۔ اور اسی روایت کو ایک دوسرے الفاظ میں پڑھا گیا ہے الصوم لی وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، یہ روزہ میرے لیے ہے اور جو روزہ رکھے گا تو میں اپنی ذات روزے کے بدلے میں اس کے حوالے کروں، اللہ مل جائے، تو جب اللہ مل جائے تو پھر سب کچھ مل جائے۔ تو یہ روزہ کوئی چھوٹی عبادت نہیں ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ تھوڑی گرمی، بھوک، پیاس، یہ ساری چیزیں برداشت کرنی ہوتی ہیں، لیکن اس پر اجر بہت ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی۔ ایک مرتبہ آپ نے بخار کے فضائل بیان فرمائے کہ جس کو ایک دن بخار ہوتا ہے تو ایک دن کے بخار کی وجہ سے اللہ کے نشان کو 1 سال کے گناہ معاف فرمائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے ہمیشہ بخار دے دے، لیکن ایسا بخار ہو کہ اس بخار کے اندر دین کے کسی کام میں رکاوٹ نہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ساری زندگی بخار رہا، لیکن اس بخار کے ساتھ میدان جنگ میں جا رہے ہیں، دشمنوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، کسی کام میں رکاوٹ نہیں۔ آج ہمارا بخار تھوڑا سا ہوتا ہے ہم تو لیٹ جاتے ہیں، لیکن وہ اجر و ثواب نہیں دیے کرتے۔ اور اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یہ محبوب ہے کہ گرمی کا زمانہ ہو، سخت شدت کی گرمی ہو اور اس کے اندر میں نے روزہ رکھا، یہ عمل مجھے بڑا محبوب ہے۔ اللہ کے نشان نے ہمیں یہ نصیب کیا ہے، اس کی ہم قدر کریں، اور یہ رمضان کا مہینہ اس کے اندر ہم اپنے اللہ کے ساتھ عہد کر لیں، وعدہ کر لیں کہ اے اللہ آج تک جو ہم نے زندگی گزاری ہے تیرے حکموں کو چھوڑ کر اور تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت کر کے گزاری۔ ہر انسان، میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ اپنے گریبان میں دیکھیں آج تک ہم نے اللہ کے کتنے حکموں کو پورا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتوں کو ہم نے پورا کیا۔ آج کے بعد اللہ کا کوئی حکم نہیں چھوڑیں گے اور کسی سنت نہیں۔ یہ رمضان کے مہینے میں اللہ کے ساتھ وعدہ ہے، اور اللہ کے حکموں میں سے سب سے بڑا حکم نماز ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کی پوچھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر۔